آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سری لنکا کی صورتحال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں اکنامک کولیپس کی سچویشن ہے اور اس کے اثرات جس طرح عوام پر منعکس ہوئے ہیں یا عوام اس میں مبتلا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ تقریباً 90% خاندان ایسے ہیں جو کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ ملک کی یہ حالت ایسے ہوئی، اس ملک پر $21 بلین کا قرضہ ہے اور $7 بلین تقریباً ایک سال میں اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے، جبکہ اس کے پاس صرف $25 ملین اس فارن ریزروز ہیں۔ تیل اور گیس امپورٹ کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری ایسنشل کموڈیٹیز ہیں لوگوں کے استعمال کی، اس کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ ملک ٹوٹلی کولیپس ہے۔ جیسے میں عرض کیا کہ 10 میں سے 9 خاندان ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ کی حالت ایسے ہے کہ پھر دنیا کی مختلف ادارے ہیومینیٹیرین ایڈ کے طور پر انہیں کھلا رہے ہیں۔ تیل کی قیمت میں 60% اضافہ ہوا اور اسی طرح تقریباً 60% تمام اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ افراط زر کی جو صورتحال ہے وہ ہے 40%۔ یہ ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب ہے۔ یہ انڈیا کے ساؤتھ میں انڈین اوشن میں ایک جزیرے کی شکل کا ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر آمدنی کا تعلق 2 چیزوں پر تھا، ایک ٹورزم انڈسٹری تھی اس کی، اور دوسرا چائے کی ایکسپورٹ تھی۔ لیکن یہ چیزیں ساری متاثر ہوئیں۔ کیسے؟ سب سے زیادہ تو ٹورزم انڈسٹری اس کی متاثر ہوئی۔ پینڈیمک کے دوران دنیا میں سارا اوورآل ٹورزم کم ہوا، لیکن سری لنکا کو زیادہ دھچکا 2019 میں اس وقت پڑا جب ایسٹر کے موقع پر ایک چرچ پر اٹیک ہوتا ہے، ٹیررسٹ اٹیک، اور 260 کے قریب لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ باقی جب حکومت کے پاس امپورٹ کے لیے پیسے نہیں تھے تو کیمیکل فرٹیلائزر امپورٹ نہیں کیا گیا، جس سے وہاں کی رائس کی کراپ متاثر ہوئی۔ لیکن دنیا کے انالسٹ نے دیکھا کہ ایک وجہ تھی وہاں کرپشن اور مس مینجمنٹ۔ جو موجودہ پریزیڈنٹ راجا پاسکا اور اس سے پہلے ان کے بھائی مہندا پاسکا، یہ تقریباً 2 ڈیکیڈ سے زیادہ اس ملک پر حکمران رہے، یہ خاندان۔ اس صورتحال میں ریسکیو کے لیے IMF کو اپروچ کیا جاتا ہے، دوست ممالک کے پاس جایا جاتا ہے، چین کو کہا گیا مدد کی جائے، انڈیا سے بھی، کیونکہ دونوں ممالک سے اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جب ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونر بھی تھوڑے ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ جب IMF کو اپروچ کیا تو ان کا بھی ایک ہی کنسرن تھا کہ اگر ہم اس ملک کو پیسے دیتے ہیں تو کس حد تک یہ ملک کرپشن کے بغیر یا مس مینجمنٹ کے جو خدشات ہیں اس کے بغیر یہ ہمارے قرضے کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بھی ایک اکنامک کرائسس جیسی صورتحال ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF سے صرف $0.8 بلین لینے کے لیے وہ ہمیں ناکو چنے چبوا رہا ہے، اس لیے کہ ہماری ایک جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ اس سطح کی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اتنی تھوڑی رقم بھی فوری طور پر ہمیں دے دے۔ اس کے لیے پھر بے شمار احتیاطیں اور کنڈیشنلٹیز ہم پر امپوز کی جا رہی ہیں۔ کچھ اس طرح کے بھی خدشات ہیں کہ جب ہم انسٹالمنٹ دے دیتے ہیں موجودہ حکومت کو تو وہ کس حد تک اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حالات پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے خراب ہو گئے، جب یہ عوام اتنی تنگ پڑ جاتی ہے، انہیں کھانے کے لیے نہ ملے، پھر یہ ہے کہ ملک میں ایک بدامنی پیدا ہوئی۔ بالآخر وہ اتنے تنگ پڑ گئے، عوام کی اتنی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی کہ جو پریزیڈنٹ راجا پاسکا اس کا محل کولمبو میں تھا، اس کو سٹارم کیا، اس میں داخل ہوئے، اور اس ملک کی فوج اور اس کی پولیس اس قابل نہیں رہی کہ اتنے بڑے عوام کے سمندر کو روک سکے، اور انہوں نے اس کے محل پر قبضہ کر لیا، اور ساتھ ہی جو پرائم منسٹر کا جو ذاتی گھر تھا اس کو آگ لگا دی۔ پھر عوام کو ان چیزوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب یہ جو محل جس کی اب تصویریں آ رہی ہیں لوگوں کے سامنے، تو یہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بنایا گیا تھا، جو ایک شاہانہ ٹھاٹھ کولونیل پاور کی ہوتی تھی، وہ وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ممالک غریب ہوں اور ان کے حکمران اس طرح کی رہائشوں میں ہوں
موجودہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم از کم اس وقت سری لنکا کو خود کو بحال کرنے کے لیے $6 بلین تک کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی دنیا کا ادارہ اس وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہماری وسینٹی میں ایک ملک ہے، بلکہ سارک جو ہماری ایک ایسوسیشن ہے، اگرچہ وہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ ممبر ہے۔ انڈین اوشن میں جو سی لینز ہیں ان کے لیے ایک بڑی پیوٹل اس کی امپورٹنس ہے، بہت سارے ہمارے بحری جہاز وہاں سے ہو کر گزرتے ہیں، تو پوٹینشیل ہے اس ملک کا کافی، لیکن مس مینجمنٹ اور کرپٹ پریکٹسز ایسی چیز ہوتی ہیں کہ اتنا بڑا پوٹینشیل رکھنے کے باوجود، پرٹیکولرلی جیسے میں نے کہا چائے کا ایک بہت بڑا وہ ایکسپورٹر ہے، ٹورزم انڈسٹری اٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کرپشن ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور مس مینجمنٹ کہ جو کہ ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ خواہ کتنی بھی بڑی اکانومی ہو، جب وہ پبلک انٹرسٹ میں گورن نہ ہو رہی ہو، عوام کو پیش نظر رکھ کر اوپر نہ اٹھ رہی ہو، تو اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی 75 سال سے پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں، ملٹری گورنمنٹس بھی آئیں، لیکن یہ ملک بھی افسوسناک چیز یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر آج تک کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا $0.8 بلین لینے کے لیے ہم IMF جو ہے اس کے سامنے پڑے ہیں، اور وہ شرائط پر شرائط ہم پر لاگو کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات اس وقت بنتی ہے ہمارے اپنے ملک کے بارے میں کہ جب آپ ایک فورکاسٹ سن رہے ہیں اکنامک انالسٹ کی طرف سے کہ دنیا ایک ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ دنیا میں آئل پرائس ہائیک جب ہوئی تو اس کے ساتھ ہی باقی تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھیں، اور دنیا میں افراط زر بڑھا، این بلاک دنیا میں بڑھا، یہ نہیں کہ پاکستان میں بڑھا، امریکہ میں افراط زر بڑھا، امریکہ میں مہنگائی آئی، وہاں تیل کی قیمتیں اوپر گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انویسٹمنٹ رک گئی ہے، اور دنیا میں جب انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی سلگش ہو جاتی ہے، بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، کمپنیاں اپنے امپلائیز کو لے آف کرتی ہیں، یہ سارے کے ساری چیز پھر اکنامک ٹرمائل میں کریٹ ہوتی ہے، پھر اس کو ہم اکنامک ریسیشن کہتے ہیں۔ رائٹ ناؤ ساری دنیا اس وقت اکنامک ریسیشن میں جا رہی ہے۔ جن ممالک میں کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے وہ زیادہ جا رہی ہے، جن میں کمپیریٹیولی رول آف لا ہے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہاں اثرات اس کے کم ہیں۔ جب اس اینگل سے ہم ایگزامن کرتے ہیں پاکستان کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اچھی پیش گوئی نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، کیوس ہے، سٹیبل گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، آئل پرائس کا ایفیکٹ ہے، اسی طرح کموڈیٹیز کی پرائسز بڑی بڑھ رہی ہیں، انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، چیزیں جو ہیں عوام کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، عوام کی پرچیزنگ پاور میں کمی آتی جا رہی ہے، ڈالر اپنی قیمت بڑھاتا جا رہا ہے، روپی کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی جو ڈائریکشن ہے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا میں تو پہلے اکنامک کرائسس آیا، پھر بعد میں پولیٹیکل کرائسس آیا، لیکن پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں اکنامک کنڈیشن سٹیبل ہونے جا رہی تھی۔ پینڈیمک بھی دنیا میں آیا، آئل پرائس ہائیک بھی ہو چکی تھی، چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ چکی تھیں، لیکن پاکستان اس طرح کریٹیکل فیز میں نہیں جا رہا تھا، بلکہ ایک صحت مند انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تو $16 بلین کے قریب ہمارے فارن ریزروز تھے، جو اب کم ہوتے ہوتے $10 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ تو اس وقت وہی پوزیشن ہے کہ ہمیں بھی بہت ڈیفیکلٹی فیس ہو رہی ہے کہ جو پرانے قرضے لے چکے ہیں ان کو جو پے بیک کرنا ہے اس کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے، اور جو امپورٹڈ چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے جس میں ایڈیبل آئل ہے اور دوسری چیزیں ہیں، خاص طور پر آئل اور گیس ہے، اس کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایک چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس کے لیے جیسے $800 ملین کے لیے IMF کو اپروچ کر رہے ہیں کہ اور دوسرے ممالک ہمیں اس طرح پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی کا لیول ہے وہ کمزور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح بھی جتنے بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو ایک ہی چیز فوکس میں رکھنی چاہیے کہ کسی طرح اس ملک کی جو پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے اس کا لیول بلند کیا جائے،
تاکہ دنیا کا اعتماد پاکستان پر پیدا ہو، وہ یہاں انویسٹمنٹ لائے، اس کو لون بھی دے تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ تو اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور دوسرا ایسے جیسچر دیے جائیں کہ یہاں ایک انتہائی اچھی گورنمنٹ جو کہ نان کرپٹ گورنمنٹ ہے، اچھی گورننس کی حامل ہے اور بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کی قائل ہے۔ اللہ پاکستان کو صورتحال سے بچائے جس صورتحال میں سری لنکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔